ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق خصوصی اپڈیٹ کے ساتھ۔ دنیا بھر میں مقیم سکھ بھارتی شہر امرتسر میں قائم گولڈن ٹیمپل پر بھارتی فوجی آپریشن بلو سٹار میں مارے جانے والے سینکڑوں سکھوں کی 37ویں برسی اس عزم کی تجدید کے ساتھ منا رہے ہیں کہ وہ خالصتان کی آزادی تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اس سلسلے میں دنیا بھر میں خصوصی تقریبات، سیمینارز، جلسے جلوس اور ریلیوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جن میں جرنیل سنگھ بھندراوالا سمیت سینکڑوں سکھوں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ امرتسر اور پنجاب میں جگہ جگہ جرنیل سنگھ بھندراوالا اور خالصتان کی آزادی کے حق میں پوسٹر چسپاں کیے گئے، جو اس بات کی عکاسی ہے کہ 37 برس کا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود سکھ اپنے قائد کی قربانی اور آزادی کے مشن کو نہیں بھولے۔ گولڈن ٹیمپل اکال تخت میں ایک بڑی تقریب منعقد ہوئی، جس میں موجود سکھوں بالخصوص سکھ نوجوانوں نے آزاد خالصتان کے حق میں نعرے بلند کیے، جن کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہیں۔ سکھ تنظیموں نے آج امرتسر کی جانب مارچ کی کال بھی دی، جسے روکنے کے لیے بھارتی حکومت نے سخت پابندیاں عائد کیں۔ یاد رہے کہ پنجاب کے شہر امرتسر میں سکھوں کے سب سے مقدس مقام گولڈن ٹیمپل پر 1984 میں آج ہی کے دن بھارتی فوجیوں نے ٹینکوں اور توپ خانے سے حملہ کر کے نہ صرف اسے اکال تخت سمیت زمین بوز بلکہ اسے انسانی خون سے نہلا دیا تھا۔ گولڈن ٹیمپل پر بھارتی فوج کا حملہ ایک مذموم افعال اور مذہبی مقام کی بے حرمتی تھی۔ آپریشن بلو سٹار بھارت میں سکھ برادری کو منظم طریقے سے صفایا کرنے کا باضابطہ آغاز تھا۔ دنیا بھر کے سکھ آپریشن بلو سٹار کو سکھوں کی منظم نسل کشی سے تعبیر کرتے ہیں۔ آپریشن بلو سٹار میں سکھوں کے عظیم لیڈر جرنیل سنگھ بھندراوالا کو سینکڑوں سکھوں کے ہمراہ گولڈن ٹیمپل کے اندر ہی قتل کیا گیا تھا، جس نے سکھوں کو بھارتی سامراج کے خلاف بیدار اور ان میں خالصتان کی آزادی کا جذبہ اجاگر کیا۔ گو کہ بھارتی حکومت نے آپریشن بلو سٹار کے دوران سکھوں کے خلاف ہونے والے بھیانک جرائم کو چھپانے کے لیے میڈیا پر بدترین پابندیاں عائد کی تھیں، لیکن دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ نے بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں سکھوں کی منظم نسل کشی کو بے نقاب کیا، جس میں خبر رساں ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس اور نیویارک ٹائمز سرفہرست ہیں، جبکہ بی بی سی نے لکھا ہے کہ آپریشن بلو سٹار ایک ناکام فوجی آپریشن تھا، جس کی قیمت چکانے کے لیے بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کو اپنی جان دینی پڑی۔ اندرا گاندھی کے قتل کے بعد شدت پسند ہندوؤں نے آزادانہ طور پر 3 دن تک بھارت بھر کی سکھ خواتین کی آبروریزی، سکھ مردوں کا قتل اور ان کے گھر، کاروباری مراکز کو نظر آتش کیا تھا۔ نئی دہلی میں ہزاروں سکھ برادری کے لوگوں کو گھروں سے باہر گھسیٹ کر انہیں زندہ جلا دیا گیا تھا۔ دنیا بھر میں پھیلے 3 کروڑ سے زائد سکھ آج بھی بھارت سے آزادی کی جدوجہد میں مصروف ہیں۔ بھارت میں سکھوں کا قتل عام ہو، عیسائیوں کی خون ریزی ہو یا گجرات و دہلی میں مسلمانوں کو زندہ جلانے کے واقعات، بھارت کی تاریخ اقلیتوں پر مظالم سے بری پڑی ہے۔ امریکہ میں مقیم سکھ رہنما ڈاکٹر امرجیت سنگھ کا کہنا ہے کہ بھارتی جمہوریت ایک ڈھکوسلا ہے۔ آج بھی انسانی حقوق کی تنظیموں کو پنجاب اور مقبوضہ کشمیر جانے کی اجازت نہیں، لیکن اس کے باوجود مقبوضہ کشمیر اور پنجاب میں بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خلاف جدوجہد جاری ہے۔ خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔